अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र पुत्र, ये जो ज़नानियाँ होती हैं ना, कसम से बड़ी बेवफ़ा और धोखेबाज होती हैं। वड्डे से वड्डा नुकसान करवा लेना, पर इनकी गल का कभी यकीन ना करना। चाचा दीनू ने बिरयानी वाले शापर में से मुर्गी की आधी अधूरी टांग निकाली और इस पर अपने दांतों की तेज़ी आजमाते हुए अपना फ़लसफ़ा बयान करने लगा। ज़फ़र ने एक मुस्कुराती हुई नज़र इस पर डाली और कसी जिसे वो नहर के टूटे हुए बंद को दोबारा बांधने की कोशिश कर रहा था, एक तरफ रख कर साफे से माथे का पसीना साफ किया। शीशम के दरख्त के साए में आकर बैठ गया और पास पड़ी पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। चाचा, जिस तरह सब मर्द एक जैसे नहीं होते, वैसे ही सारी की सारी औरतें भी एक जैसी नहीं होती। उसने चाचा दीनू की बातों में दिलचस्पी लेते हुए कहा, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती थीं। वो सब तो बहुत अच्छी और रिश्तों को निभाने वाली थीं। ओए, तुझे नहीं पता इन जनानियों के मकर का। ये दिखाती सज्जी और मारती खब्बी हैं। और ज़फ़र पुत्र, औरत की फितरत में वफा है ही नहीं। मैंने ये बाल धूप में चट्टे नहीं किए, एक उम्र गुजारी है। चंगा भला बंदा भी इनके फ़रेब में आ जाता है, आंसू तो इनके पल्लू से बंधे रहते हैं। तो तूने शादी इसलिए नहीं की चाचा? हालांकि बकौल तेरे पूरे पिंड में तेरे जैसा कोई सजीला और गबरू जवान था ही नहीं। ज़फ़र मुस्कुराते हुए बात का रुख ना मोड़ता तो चाचा दीनू तमाम औरतों को बेवफा साबित करके ही उठता। हक हा, चाचा यूं करहाया जैसे उसने कोई पुरदर्द सी गज़ल सुन ली हो। ज़फ़र जानता था कि अब उसने उम्र गुज़श्ता से 3-4 मुआशके निकाल लेने हैं, जिन्हें चारों नाचार इसे सुनना ही पड़ता। मगर भला वो फरवा का, जो ऐन वक्त पर एक तरफ से आती दिखाई दी थी। ले भाई, आ गई तेरी हीर रोटी लेके। चाचे ने अपने साजो सामान समेटना शुरू कर दिया। मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं तो चला। वो उठते हुए बोला और एक गहरी नज़र दूर से आती फरवा पर डालते हुए वहाँ से रुखसत हो गया। ज़फ़र की नज़रें सामने से आती फरवा के खूबसूरत सिरापा में उलझकर रह गईं। तराशीदा होंठ, साहिराना बड़ी बड़ी स्याह आँखें, गंदमी रंगत, वो उसके मलकुती हुस्न में खो सा गया। फरवा गाँव की सादगी भरी मखसूस खूबसूरती की मुजस्सम तस्वीर थी। क्या आंखें फाड़े देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा। करीब आने पर वो अपने मखसूस बिला झिझक अंदाज में बोली और फिर एक अदा से मुस्कराई। ज़फ़र कुछ झिनक सा गया। क्या करूं? जब भी तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे पहली मर्तबा देख रहा हूँ। तुम्हारी दीद में वो बेखुदी है जो आसपास के माहौल से बेगाना कर देती है और मैं बेइख्तियार सा हो जाता हूँ। वो यकटिक फरवा के चेहरे पर नज़रें जमाए खुदकार से अंदाज में बोलता चला गया। वो ऐसा ही था, जिसकी तारीफ घंटों बगैर रुके बोल सकता था। बस यही नुकसान हुआ है हमें तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाने का। तुम बातें बड़ी बड़ी करने लगे हो। वो खूबसूरत दांतों की नुमाइश करते हुए पूरे दिल से मुस्कराई। कहते हैं कि मोहब्बत करने वाले एक दूसरे की खामोशी की ज़बान भी समझ लेते हैं, और एक तुम हो कि मेरी इतनी आसान बातें भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। ज़फ़र ने मजाक में एक संजीदा बात कही तो फरवा जैसे उकता सी गई। उफ हो, एक तो तुम एक बात को पकड़ कर बैठ जाते हो। वो कपड़े में लिपटी रोटियां निकालने लगी। गुफ्तगू में बेजारी मतलब ताल्लुक में बेजारी। ज़फ़र को अब उसे छेड़ने में मज़ा आ रहा था। फ़िलहाल रोटी खाओ। मुझे मालूम है जब तुम्हारा भूख से बुरा हाल होता है तो ऐसी ऊट पटांग बातें तुम्हारे मुंह से आने लगती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। उसने साग पर मक्खन रखते हुए प्लेट ज़फ़र की जानब खिसकाई तो ज़फ़र मुस्कुराते हुए खाने पर झुक गया और वो थोड़ी हथेली पर रखे टिकटिकी बांधकर उसे देखने लगी। क्या देख रही हो? काफ़ी देर बाद भी जब उसने नज़रें न हटाईं तो वो पूछे बिना ना रह सका। बस ऐसे ही जैसे तुम्हारा मुझसे बातें करने को जी चाहता है, वैसे ही मेरा तुम्हें देखते रहने को दिल करता है। फरवा ने खोए खोए लहजे में कहा तो औरत से मुतल्लिक ख्यालात जो अभी कुछ देर पहले चाचा दीनू इसके दिमाग में उंडेल कर गया था, गलत महसूस हुए। चाचा दीनू ने
ابھی عورت کی بے وفائی دیکھی تھی، اس کی وفا اور محبت دیکھتا تو یقیناً اپنے نظریات بدل لیتا، اور ویسے بھی کسی ایک کی بے وفائی کا الزام ساری جان پر لگا دینا کہاں کی دانشمندی ہے۔ ظفر نے سر جھٹکا اور ساری توجہ سامنے بیٹھی پروا کی جانب مرکوز کر دی۔ رات کے کھانے کے بعد ظفر نے چارپائی حویلی کی چھت پر ڈالی ہی تھی کہ جیب میں پڑا موبائل بج اٹھا۔ اس نے فون نکال کر دیکھا۔ کمران کا نام دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ بڑی بے اختیار تھی۔ ہیلو کمینی انسان، کہاں فوت ہو گیا تھا؟ اس نے چھوٹتے ہی بغیر لحاظ کہا۔ تجھے معلوم ہے میں نے کتنی بار تیرا نمبر ملایا اور ہر مرتبہ مجھے آپ کا ملایا ہوا نمبر بند ہے والی منحوس ریکارڈنگ سننا پڑتی تھی۔ اس نے کمران کی سنے بغیر بے نقط سنانا شروع کر دیں۔ یار سانس تو لے لے، کچھ میری بھی سن لے بھائی، کمران نے تقریباً منت کرنے والے انداز میں کہا تو وہ تھما۔ ظفر کا غصہ جائز تھا۔ ان دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی سے MBA کیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ظفر واپس گاؤں آ گیا تھا، جبکہ کمران نے اپنے والد کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ کچھ عرصہ تو ان کے درمیان رابطہ رہا، پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ کمران کا نمبر بند ہوا تو پورے 2.5 سال بند ہی رہا۔ ظفر نے اتنی دفعہ اس کا نمبر ملایا تھا مگر اس کی طرف جامد خاموشی ہی رہی، اور اب اچانک اتنے عرصے بعد اس کا فون آ گیا۔ تیرے سارے گلے شکوے دور کرنے آ رہا ہوں، کمران نے چہکتے ہوئے اسے بتایا۔ کیا مطلب؟ ظفر نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ ارے تیرے پاس آ رہا ہوں، تیرے گاؤں۔ واقعی؟ ظفر نے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا۔ کب؟ کل رات کا کھانا تیرے پاس کھاؤں گا، کوئی بکرا بچھڑا گرا رکھنا۔ تو پہنچ تو صحیح، گائے بھینس بھی گرا لیں گے، ظفر نے پرجوش انداز میں کہا۔ چل ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں۔ کمران نے الوداعی انداز اختیار کیا تو ظفر نے بھی اختتامی کلمات کہے۔ میں انتظار کروں گا۔ یہ دوستی کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، ہر رشتے سے اہم، ہر تعلق سے زیادہ خاص اور ہر بندھن سے زیادہ مضبوط۔ اگلے دن کمران ظفر کے پاس موجود تھا، جس کے ساتھ اس نے یونیورسٹی میں 4 سال گزارے تھے۔ انہوں نے خوشی اور غمی کے بہت سارے لمحات ایک ساتھ دیکھے تھے، خوشیوں میں ساتھ ہنسے تھے تو اداسیوں میں ایک ساتھ اداس ہوئے تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ زندگی کا بہت سا سرد و گرم جھیلا تھا۔ دوستی کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے، دکھ سکھ سانجھے کر دیتا ہے، ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور دلوں کو ایک دوسرے کی محبت سے چور کر دیتا ہے۔ دوستی دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جو تعلق کو بوجھ نہیں بننے دیتا، بلکہ ایک ایسا مضبوط کاندھا بنتا ہے جس کے سہارے ہر مشکل، ہر رکاوٹ تسخیر کی جا سکتی ہے۔ دونوں رات کے کھانے کے بعد حویلی کی چھت پر چارپائیاں ڈالے نیم دراز یونیورسٹی کی یادوں کو تازہ کر رہے تھے۔ ان کے سرہانے والی چارپائی پر چاچا دینو بے سدھ پڑا تھا، ان کے اونچے اور بلند و بانگ قہقہوں سے اس کی نیند لمحہ بھر کے لیے ٹوٹتی اور وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدل کر پھر سو جاتا۔ یار ظفر، ویسے ایک بات ہے، شہری لڑکیاں تیرے پینڈو مکھڑے پر مرتی بہت تھیں، تیری ان مونچھوں اور شلوار قمیض تلے پشاوری چپل نے بیچاریوں کو چاروں شانے چت کر رکھا تھا۔ کمران نے آنکھ دباتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا تو ظفر جھنپ گیا۔ اس کے اس طرح جھنپنے پر کمران نے ایک اور جاندار قہقہ لگایا اور بولا، یار تو ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی ہے شرمیلا، ذرا بھی نہیں بدلا۔ میرے بھائی بدل جا، اب تو لڑکیاں بھی ایک بوائے فرینڈ پسند نہ آئے تو دوسرا چننے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بس گاؤں والی مخصوص جھجک نہیں جاتی۔ ظفر مزید جھنپ گیا۔ یار تو کیوں بھول جاتا ہے کہ تو 4 سال یونیورسٹی میں گزار چکا ہے اور یونیورسٹی کے کھلے ڈلے ماحول میں تو اچھی خاصی ڈبو لڑکی بھی پرپرزے نکال لیتی ہے۔ تو پھر مرد ہے۔ کمران آج ہی اس کی ساری جھجک ختم کرنے پر تلا بیٹھا تھا۔ بس یار میں ایسا ہی ہوں، تو بتا تو کیا کم تھا؟ دوسروں کی گرل فرینڈ پر تیری راج ٹپکنے لگتی تھی۔ ظفر نے جوابی وار کیا تو وہ
خجالت سے سر کھجانے لگا۔ بس یار کیا کروں، عادت سے مجبور تھا۔ تو وہ عادت اب بھی برقرار ہے یا چھوٹ گئی؟ ظفر نے پوچھا۔ عادتیں اتنی آسانی سے کہاں چھوٹتی ہیں میرے دوست، اس نے معنی خیز انداز میں کہا تو ظفر تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ بتا، یہ بیت کے 2.5 سال کہاں کی خاک چھان رہا تھا؟ اس نے کمران کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ارے یار، خوب یاد دلایا، بس اکتا گیا تھا زندگی سے، اس لیے دنیا کی سیر کے لیے نکل گیا۔ مالی مسائل تو جانتا ہے کہ مجھے کبھی نہیں رہے۔ فکر نفاقہ عیش کر کاکا والا معاملہ تھا میرے ساتھ، اس نے بے نیازی سے کہا اور ظفر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی پچھلے دنوں ہی لوٹا ہوں اور سب سے پہلے تجھ سے رابطہ کیا ہے، اس نے جیسے احسان جتایا۔ کمینے انسان، میرے علاوہ اور تجھے منہ کون لگاتا ہے؟ ظفر نے آئینہ دکھایا تو وہ شرمندہ ہونے کے بجائے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جانے سے پہلے انسان کسی کو اپنے جینے مرنے کی خبر ہی دے دیتا ہے کہ میرے لیے اپنی آنکھوں کی بینائی ضائع مت کرنا، کیونکہ میں ایک لمبے عرصے کے لیے کہیں دفان ہو رہا ہوں۔ ظفر نے مزید لتاڑا۔ اب آ گیا نا، اتنی آسانی سے تیری جان نہیں چھوڑوں گا۔ تو بتا، شادی کا کیا سین ہے؟ کمران کے پوچھنے پر ظفر کے چہرے پر ایک الوی سی مسکراہٹ کھلنے لگی اور پردہ تصور پر فروہ کا چہرہ نمودار ہو گیا۔ بس یوں سمجھو کہ ہجر کی رات اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ اس نے آسودہ سی سانس خارج کرتے ہوئے خود کو چارپائی پر ڈھیلا چھوڑ دیا اور نظریں ستاروں بھرے آسمان پر جما دیں۔ مطلب تیری شادی ہونے والی ہے؟ کمران نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تکیے کی ٹیک چھوڑ دی۔ ہاں یہی سمجھ، ظفر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمجھوں کیا، مطلب ہونے والی ہے؟ وہ اچھل کر ظفر کی چارپائی پر آ گیا۔ ارے ہاں یار، اب کیا لکھ کر دوں؟ ظفر نے تنگ آ کر کہا تو کمران اس کی گردن کو بازوؤں کے شکنجے میں جگڑ کر رکیدنے لگا۔ ابے چھوڑ یار، کیا کر رہا ہے؟ ظفر نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اچھی خاصی دھنگا مشنی کے بعد کمران نے ظفر کو چھوڑ دیا۔ قسم سے یار، بہت عرصے بعد کسی قریبی دوست کی شادی سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا، میں تو خوب انجوائے کروں گا۔ وہ واپس اپنی چارپائی پر جا بیٹھا۔ ہاں ہاں کر لینا جی بھر کے انجوائے، ظفر نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا اور کمران کے کھلتے چہرے سے اس کی اندرونی خوشی کا اندازہ کرنے لگا۔ وہ کوئی غیر ضروری سا کام کر رہی تھی جب اچانک ہی اسے ظفر کا خیال آیا۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ ایک نظر اسے دیکھ آئے۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں خود کو ظفر کے روبرو دیکھ کر مسکرائی اور دوپٹہ سر جماتے ہوئے ظفر کی حویلی کی طرف چل پڑی۔ پچھلی گلی میں ہی تو گھر تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ گھر پر ہی ہوگا، لیکن اس کے اندازے میں چوک ہو گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر جانے لگی، باہر اچانک کسی اجنبی سے ٹکرا گئی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ پورے وجود سے ہل کر رہ گئی۔ اوئی اللہ جی! بے اختیار فروہ نے اپنا کندھا پکڑ لیا جو اجنبی کے مضبوط شانے سے ٹکرا گیا تھا۔